السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے 167 تک ہے، یعنی آیت نمبر 158 تا 167 وما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، بھی تمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں گناہ کوئی اس پر، ان یطوفا بہما، کہ یہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع، اور جو کوئی اپنی خوشی سے، خیرن کوئی نیک کام کرے، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ، شاکر علیم، شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے، یعنی قدردان اور جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ شعائر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ایسی علامت یا ایسی چیز جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو یا اس کا نشان ہو۔ اصطلاح میں شعائر اللہ سے مراد وہ نشانیاں جو ملت ابراہیمی کو ان کے عظیم ماضی اور عظیم پیغمبروں کی اس طرح یاد دلاتی ہیں کہ نہ صرف تاریخ ان کے سامنے جو ہے وہ آنکھوں کے گھوم جاتی ہے، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ دین کا ذوق اور شوق بھی ابھرتا ہے۔ تو صفا اور مروہ وہ دو پہاڑیاں جو خانہ کعبہ کے دائیں بائیں واقع ہیں، جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے۔ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مروہ کی پہاڑی پر لٹایا تھا۔ تاہم یہ دونوں پہاڑیاں جو اب صرف ٹیلے رہ گئے ہیں، شعائر اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو طواف صفا اور مروہ کا جو خصوصی حکم دیا گیا وہ اس لیے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ نے ان پہاڑیوں پر 2 بت یعنی اصاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے، اور اہل یثرب ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور وہ ان کے پجاری بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ اور صفا مروہ کو شرکی علائشوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن اہل مدینہ میں ابھی تک ان پہاڑیوں کے بارے میں کچھ کشمکش جی پائی جاتی تھی۔ تو قرآن نے ان کو شعائر اللہ قرار دے کر اور ان کا طواف کرنے کا حکم دے کر ان کی اس کشمکش کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نیکی کو خوش دلی سے کرنے کی تلقین کی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ان پہاڑیوں کا طواف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ پھر حج اور عمرہ ہیں کیا؟ حج کے جو لفظی معنی ہیں وہ زیارت کے ہیں، یعنی سال کے محسوس ایام میں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے، اور اس میں احرام باندھ کر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، جن میں طواف کعبہ، میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حاضری، اور پھر قیام اور طواف زیارت یعنی وقوف کے بعد خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے، اور 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات میں جو ہے وہ مزدلفہ میں قیام، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی، پھر مزدلفہ میں قیام کے بعد 10 تاریخ کو مینا میں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو پھر طواف صدر، یہ سب حج کے جو ہیں وہ واجبات ہیں۔ پھر قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا وغیرہ جو ہیں یہ سب سنتیں اور مستحبات میں آتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم عمرہ کو دیکھیں، عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، یعنی وہ ایام جن میں حج پڑھا جاتا ہے جو حج کے لیے محسوس ہے، ان کے علاوہ سال کے کسی بھی جو دن ہے یا مہینے میں جو ہے وہ عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات کھلی نشانیاں، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس جو ہم نے بیان کیا اس کے بعد اس کو لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، پس یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان کے اوپر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتا ہے ان پر لعنت کرنے والے۔ تو جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں
چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیا۔ ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس آیت میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے جو گھنونا جرم ہے، یعنی جسے ہم الجرائم کہیں تو بہتر ہوگا، وہ یہ کہ وہ حق کو چھپاتے تھے۔ یعنی جب ان سے عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عطا کی گئی عہد لیا کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے واضح کریں گے اور اس کو نہیں چھپائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کتاب الہی کی تعلیمات کو چند لوگوں تک انہوں نے محدود کر دیا اور باقی لوگوں سے ان تعلیمات کو چھپانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد عوام میں انہوں نے گمراہی اور جہالت پھیلانی شروع کی۔ جب گمراہی اور جہالت انہوں نے پھیلا دی تو پھر انہوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ پھر شرعی حدود کو انہوں نے صرف اور صرف نچلے طبقے تک جو ہے وہ محدود رکھا، یعنی عمرہ پر نہ لگایا، یعنی جو امیر لوگ تھے ان پر ان حدود کو جو ہے وہ نہ لگایا، اور ان کی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہوئے امیروں کو اللہ کے قانون سے مستثنی قرار دیتی تھیں۔ پھر اپنے قومی تعصب کی تسکین کے لیے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اور حق پر جو ہے انہوں نے باطل کا لبادہ چڑھا دیا، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر اس کے لیے جو انہوں نے علاقہ تفویض کیا وہ یہ تھا کہ ذبح کرنے کا مقام فلسطین کا کوئی علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ان کی کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا انہوں نے اسے بھی چھپا لیا۔ پھر خانہ کعبہ کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ یہ نبی برحق کو، اللہ کی کتاب کو، خانہ کعبہ کے تقدس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت کی اور مشرکین کے ساتھ اتحاد بھی کیا، اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کیں۔ تو مولانا مودودی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی یہودیوں کے علاوہ، یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ، اس آیت میں مسلمانوں کو بھی اس حرکت یعنی حق کو چھپانے یا حق سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ الذین، بے شک جن لوگوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں میں رجوع کروں گا ان کی طرف، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اس آیت میں یعنی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ یہ کہ جنہوں نے کتمان حق کے جرم سے توبہ کر لی، یعنی حق کو چھپانے کے جرم سے توبہ کی، اور نہ صرف زبان سے توبہ کی بلکہ انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، اور جو کچھ وہ چھپا رہے تھے انہوں نے اس کا کھلے الفاظ میں اظہار بھی کر دیا اور کھول کھول کر اللہ کی باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ اہل کتاب کس طرح اس کو چھپا رہے ہیں۔ اور اس سے مراد جو لوگ ہیں، یعنی اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، اور بتا دیا کہ اہل کتاب کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ایک بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام کی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تو آپ کے اندر آخری نبی کی تمام نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا کیونکہ میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور کافر تھے، اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور معبود تمہارا ایک ہے، لا الہ الا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر
والرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مرے، اور ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور معبود تمہارا ایک ہے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے سرے سے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر اللہ کی وحدانیت کو جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ یعنی وہ لوگ جو زبان سے تو اللہ کو معبود ماننے، لیکن ان کے احکام، اللہ کے جو ہے احکام اور ہدایات جو ہیں ان کو تسلیم نہ کریں، یعنی اللہ کے قانون کو نہ مانیں، یا پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی حقانیت سے انکار کریں، یا پھر کسی پیغمبر کو مانیں کسی کو نہ مانیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کا ایسا ہی رویہ تھا کہ وہ اپنی پسند کے پیغمبر کو مانتے اور باقی سب سے انکار کرتے، یا پھر بظاہر وہ اللہ اور اس کے رسولوں کو مان لیں لیکن عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کی بجائے نافرمانی جاری رکھیں۔ تو وماتوا وہم کفار، اور وہ فوت ہوئے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ایسے لوگ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام مومنین کی بھی لعنت۔ تو اس آیت میں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اس کی وضاحت سے مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ لعنت کرنے والے کون کون ہیں، یعنی ملائکہ اور سب انسان۔ خالدین فیہا، وہ اس حالت میں یعنی لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، کہاں؟ دوزخ میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور اس کفر کی وجہ سے جو عذاب انہیں دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا اور اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پہ یہود کے اس نظریے کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہے، انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، تو چند روز کے لیے۔ تو اللہ کی ذات اس آیت کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں ولا ہم ینظرون، اور انہیں آسانی کی طرف کوئی ڈھیل یا مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت اصل میں سابقہ جتنی بھی بحث کی گئی ہے اس کا کنکلوژن ہے، اور یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ واضح اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود صرف اللہ ہی ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور اصل میں اس آیت نے پہلے مثبت انداز میں اس حقیقت کا جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور پھر ایک دوسرے انداز میں شرک کی جو ہے وہ جڑ کاٹی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی اس کی ربوبیت، اس کی رحمانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی تمام مادی اور جبلی ضروریات وہ پوری کرے، اور اس کی خوراک، پوشاک، ہوا، پانی، زمین، الغرض کے انسان کو تمام عنایات اللہ کی طرف سے نوازی گئی ہیں، اور اس کی یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتا ہے، صحیح راستے کی طرف گامزن بھی کرتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے کسی بھی دوسرے جو ہے وہ معبود کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی بھی ہم پلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک اللاتی، اور کشتی جو کہ تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس چیز کے جو کہ نفع پہنچاتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء، اور یہ کہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، مما ان پانی سے، یا پھر زندہ کیا بہل ارض، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتی ہے، اس کے بعد کہ وہ موت کی طرف جا چکی تھی، وہ بس، اور پھیلایا فیہا، اس میں، من کلی، ہر قسم کا دابتن جانور، و تصریفی رہائی، اور گردش ہے یا بدلنے میں ہواؤں کے، صحاب المسخری، اور بادلوں کے، بادل جو ہیں وہ تابع فرمان ہیں، بین السمائی، آسمانوں کے درمیان، والارضی، اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں کے چلنے میں، جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا،
اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں میں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ کی ذات نے انسان کی خدمت کے لیے جو جو چیزیں اس کائنات میں سجائی ہیں، جو جو چیزیں اس کائنات میں انسان کے لیے خدمت کے لیے مسخر کی ہیں، ان کا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آسمان اور زمین اللہ کی ذات نے پیدا کی ہیں۔ تو دنیا کا کوئی انسان، کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ آسمان اور زمین اس کے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ انسان کی اتنی قابلیت ہی نہیں کہ وہ معبود کی حکمت عملی کو پکڑ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے آسمان اور زمین پیدا کی ہے۔ پھر دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی اس زمین پر اگر غور کیا جائے تو وہ اپنے گرد چکر لگاتے ہیں، جس سے کبھی دن آتا ہے کبھی رات ہوتی ہے۔ رات انسان کے آرام کے لیے اور دن انسان کے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر 24 گھنٹے رات ہی ہوتی تو ہماری زندگی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو جاتی، اور اگر 24 گھنٹے دن نہیں ہوتا تو ہر وقت جو ہے وہ شور شرابہ ہی موجود ہوتا اور زندگی جو ہے انسان کی اجیرن ہو جاتی۔ لہٰذا صبح کی خوشگوار جو فضا ہے، دوپہر کی روشنی، شام کا جو ایک حسین منظر ہے، اور رات کی جو ہنکی اور سکون جو ہے وہ زندگی کو پر لطف بنانے کا ایک ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد اور کشتیاں جو جہازوں میں، جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں دواں ہیں، اور سمندر اور اس میں چلنے والے جہاز، یعنی اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے لیے صرف زمین ہی نہیں بنائی بلکہ اس زمین پر بے شمار پانی کا ذخیرہ بھی رکھا، اور اس پانی کو جو ہے وہ رسائل کا ذریعہ بھی بنایا۔ یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں ٹن وزنی جہاز مال تجارت لے کر سمندر کی سطح پر ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور مال لے کر آتے جاتے ہیں، جو انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے پانی کے اوپر چلائے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور پھر سمندر کی جو گہرائیاں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے وسائل کے لیے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں۔ سمندر سے گھونگے زیورات نکال کر لوگ ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ پھر سمندر سے آپ مچھلی نکال کر جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کر کے اپنے اور اپنے بال بچوں کا گزارا کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمندر کی گہرائیوں میں بھی انسان کے لیے جو ہے وہ فائدے رکھے ہیں۔ اور پھر می یعنی پانی، جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور زمین کو سرسبز کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی اور ہوا انسان اور حیوانی زندگی کے لیے ناگزیر بنا دیا۔ جس فراوانی سے یہ استعمال کیا جاتا ہے اتنی ہی کثیر مقدار میں ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ ہوا جو ہے کرۂ زمین کو چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے، اور پانی کا وسیع ذخیرہ سمندروں میں موجود ہے۔ اس پانی کو خشکی پر پہنچانے کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور وہ یہ کہ سورج کی گرمی سمندر کے پانی کو بخارات کی صورت میں تبدیل کرتی ہے۔ پھر ہوائیں ان بخارات کو دور دراز تک کے علاقوں تک لے جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ بخارات بادل بنتے ہیں، اور پھر اس کے حکم سے مختلف علاقوں میں پہنچتے ہیں اور پھر برستے ہیں، اور اسی پانی کا ایک حصہ زمین کی اوپر کی سطح میں محفوظ ہو جاتا ہے، جس کو ہم ٹیوب ویل یا کنویں کے ذریعے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ اسی پانی سے دریا بہتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، فصلیں سیراب ہوتی ہیں، اور مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے۔ اور یہ سارا کا سارا نظام ایک قادر مطلق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلائے، یعنی اللہ رب العزت نے زمین پر ہر قسم کے جاندار جو ہیں وہ پھیلائے، اور پھر ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اگر انسان غور کرے کہ نہ ہوائیں اس کے تابع ہیں، نہ بادل، نہ طوفان، نہ زمین و آسمان، تو پھر کس کے تابع ہیں؟ تو انسان اس حقیقت کا واشگاف طور پر اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں گردش کر رہی ہیں۔ تو اس میں صرف نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ٹھہراتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا
اندادن شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں کہو باللہ جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشد بہت زیادہ سخت ہیں، حبا للہ اللہ کی محبت میں، ولو یری الذین اور کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظالم و ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ کہ قوت اللہ اللہ کے لیے جمیعاً ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب اور بے شک یہ کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب کس طرح اللہ ہی کی جو طاقت ہے وہ اکٹھی ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک ٹھہرانے کی عام شکل جو ہے وہ عموماً یہی نظر آتی رہی ہے کہ عقل کے اندر لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کو خدا کی خدائی میں شریک قرار دے دیا، اور اس حیثیت سے گویا کہ وہ خدا کے نائب ہوں یا اللہ کے نمائندے ہوں، یا اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوں۔ ان میں مٹی کی بنی ہوئی مورتیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یحبونہم کحب اللہ، یعنی دوسروں کے ساتھ اس طرح کی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو مولانا مودودی جو ہیں وہ آیت کی اس حصے کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور اللہ ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں، مثلاً حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا، غیب و شہادت، یعنی ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی محسوس صفات ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اس کو اقتدار اعلیٰ سمجھیں، اس کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں اور اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی جو حیثیت ہے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعایا کے لیے وہ حلال و حرام کی حدود مقرر کرے اور ان کے حقوق اور فرائض متعین کرے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کو ہر دوسرے شخص یا گروہ کی رضا پر مقدم رکھتے ہیں، اور کسی چیز کی محبت بھی ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ کی رضا کو پس پش ڈال دیں۔ تو آیت کے آخری حصے میں قیامت کی ایک جھلک جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمام قوت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش یہ بات جو اس وقت ان کو سمجھ آئی ہے ان کو اس وقت سمجھ آئے گی، آج ہی سمجھ جائیں، کیونکہ اس وقت کا ان کا سمجھنا بعد از وقت ہوگا۔ اس تبر اللہ زینہ، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ اتبعوا پیروی کی تھی من اللہ زینہ جن کی اتبعوا پیروی کی، وراول عذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان سے تعلقات، اور اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال اللہ زینہ، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا پیروی کی تھی، لو ان لنا کرتن، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہوں، منہم ان سے، کما تبرؤ جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ کی ذات دکھائے گا ان کو اعمالہم ان کے اعمال، حسرتیں علیہم ان کے اوپر، وما ہم بخارجین اور نہیں وہ نکلنے والے من الناری آگ کے عذاب سے۔ تو یہ حال دے کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں پھر سے جانا نصیب ہو کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکتے۔ تو ان دونوں آیات میں قیامت کے کچھ مناظر جو ہیں ان کی جھلک دکھائی جا رہی ہے، یعنی بہت سے لیڈر اور پیشوا اپنے پیروکاروں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں تم بھی وہ کرو، قیامت کے دن تمہارے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ کفار کے بعض سردار یہ یقین دہانی بھی کرواتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہم اسے اپنے سر لے لیں گے،
قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، وہ اپنے پیروکاروں سے مکمل طور پر اللہ تلقی کا اظہار کریں گے، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی جو حرکت وہ یہاں کر رہے ہیں اس کی سزا وہ لوگ پا کر رہیں گے، اور نہ وہاں کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی اور ذریعہ جسے عذاب الہی ان سے کم ہو جائے۔ یعنی وہ لوگ جو یہاں ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہاں جب جائیں گے تو اپنا حصے کا عذاب دے کر وہ ان لوگوں سے اللہ تلقی کا اظہار کریں گے، اور جو ان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں دنیا میں وہ جب وہاں پر جا کر اصل حقیقت دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا میں ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم تمہارے عذاب اپنے سر لے لیں گے، تو جب ان سے اللہ تلقی کا اظہار کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک دفعہ جانا نصیب ہو، جس طرح یہاں پر آ کر مشکل وقت میں انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا، ہم بھی وہاں پر جا کر ان سے اس طرح ہی بیزار ہو جائیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح ان کے اعمال جو یہ دنیا میں کرتے رہے ان کو حسرت بنا بنا کر دکھائیں گے، اور ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے جس سے یہ کبھی بھی واپس نہ نکل سکیں گے۔